بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، بزم ہستی کو اس نے سوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تیرا ثانی نہ مجھ کو جہاں میں ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. تیری تعریف میں جو بھی میں نے لکھا، تیری توصیف میں جو بھی میں نے کہا، اس کو سن کر اگر اے مسیحائے جاں مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت. اور ہے رتبہ کمال مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ. وہ جس نے خدا کا پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ بہت. عزیزان محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء عظام، شعراء عظام، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں. اصل خطاب تو مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا ہونا ہے. اس کے بعد بھائی ہاشم صاحب گدیانوی کا بیان ہونا ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو بنایا اور اس میں ہمیں پیدا کیا. ہر شخص کی اپنی زندگی ہے اور اس کا مقصد حیات ہے. ہر امت کے لیے ایک نبی ہے اور ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ مجلس اور آج کی یہ نشست اور آج کا ہمارا اور آپ کا مل کر بیٹھنا اور اس میں اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کا ہونا اور اس سلسلے کو شروع کرنا، یہ در حقیقت اللہ کی توفیق ہے. اگر توفیق خداوندی شامل حال نہ ہو تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی ایک مجلس کو تنہا منعقد کر سکے. جب تک اللہ اس کے دل میں توفیق نہ دے، جب تک اللہ اس کو ہمت اور حوصلہ نہ دے، تب تک کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ علاقے کے علماء کو جمع کر کے ان سے دین کی باتیں کروائے. یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت بازو کے قوت پر بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب بندوں کے دلوں کو ایمان کی طرف متوجہ کرتا ہے تو انہیں ایمان کی باتوں کو سننے کی توفیق بخشتا ہے. ٹھیک اسی طرح میں آگے بڑھ کر کہوں گا، اس مجمع میں جو سامعین عظام موجود ہیں، اللہ ان کو اپنی دین کی باتوں کو سننے کے لیے منتخب کرتا ہے. وہ انہیں اس مجلس میں کھینچ کر لاتا ہے. ورنہ آپ کے اور بھی احباب ہیں اور بھی ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ابھی ہوٹل پر چائے پی تھی،
تھی، لیکن وہ اللہ کی اس بارگاہ میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے نہیں جمع ہو سکے ہیں۔ یہ اللہ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں، یہ اللہ کے خصوصی الطاف ہوتے ہیں، یہ خصوصی کرم ہوتا ہے اپنے ان بندوں پر جن کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جن کے دلوں میں وہ دین ڈالنا چاہتا ہے، جن کو وہ راہ ہدایت پر لانا چاہتا ہے، جن کو وہ صراط مستقیم پر لانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کتاب الہی ہے، اللہ کا کلام ہے اور نبی کی تعلیمات ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی جس میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے متعلق یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند پیمانے پر فائز ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کو بلند کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ ان کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ ان کے اخلاق کے کس گوہر کو شمار کیا جائے؟ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ صرف اپنوں پر ہی نہیں بلکہ غیروں پر بھی تھے، اسی لیے تو غیر قائل ہو کر کے ایمان لاتے تھے، اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، رسول اللہ کی رسالت پر اقرار کرتے تھے، اور وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ بچہ ہو اس پر بھی آپ کی عنایات تھی، پڑوسی ہو اس پر بھی آپ کی عنایات تھی، سفر و حضر کا ساتھی ہو اس پر بھی آپ کی عنایات تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ کے اخلاق کریمانہ کے کیا کہنے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ایک صاف اعلان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سراپا مجسمہ اور سراپا پیکر تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ کی دربار میں ایک یہودی عورت قید کر کے لائی جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرمائے۔ حضور حضرت بلال حبشی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بلال، یہ میری نبوت کی چادر اس لڑکی کے چہرے پر ڈال دے، اس کے چہرے کو ڈھانپ دے۔ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ تو یہود کی بیٹی ہے۔ تو حضور نے جو جملہ فرمایا تھا اس جملے کو سنیے اور اپنے اخلاق کا جائزہ لیجئے۔ حضور نے فرمایا بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ کافر کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اس غیر مسلم کے لیے، اس یہود بچی کے لیے، اس کافرہ بچی کے لیے اپنی رحمت کی چادر دے دی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ حضور کے اخلاق تھے کہ ایک بچہ جو اپنی ماں پر اپنا لباس دیکھتا ہے کہ اس پر پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کے جسم کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں، وہ بچہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں جان کے لیے کوئی لباس دے دو، میری ماں کے بدن پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور اندر کے جو بدن ہے وہ جھلک رہا ہے اور نمایاں نظر آ رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پر میری ماں نے پیبند بھی لگائے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جگہ جگہ سے اب بھی پھٹا ہوا ہے۔ چچا جان اس بچے کو دھتکار کر کے بھگا دیتے ہیں اور بھگاتے ہیں، وہ بچہ رونے لگتا ہے، ماں سے آ کر کہتا ہے کہ امی جان، میں چچا جان کے پاس گیا تھا آپ کے لباس کے لیے بھیک مانگنے، انہوں نے مجھے دھتکار کر بھگا دیا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو اس کے پاس مت جانا، وہ تجھے کچھ بھی نہیں دے گا۔ بچہ روتا ہوا جب نکلتا ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ شخص کہتا ہے اے بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بچہ اپنا پورا واقعہ سناتا ہے کہ میری ماں کے بدن پر ایک لباس ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں تجھے یہ لباس ایک شخص عطا کرے گا جو تیرا دین کا نہیں ہے، وہ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھا ہے، تم اگر اس سے مانگو گے وہ لباس تمہیں عطا کر دے گا۔ پھر وہ بچہ ماں کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ایک شخص کا پتہ ملا ہے جو شخص آپ کا لباس دے دے گا۔ وہ بچہ بتاتا ہے ماں کو کہ مجھے ایک شخص نے یہ ہدایت دی ہے کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں جاؤں اور اس شخص سے ملاقات کروں۔ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا اس کے پاس مت جانا، میں نے سنا ہے کہ جو اس سے ملاقات کرتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے جادو میں اسے کھینچ لیتا ہے اور لوگ اپنے دین سے بدل جاتے ہیں۔ لیکن بچہ کہتا ہے
ماں کی باتیں سن کر کے ماں پر جو لباس ہے وہ اس بچے سے نہیں دیکھا جاتا. وہ بچہ ماں کی بات سنتا ضرور ہے لیکن اس کے بعد وہ بوجھل قدموں سے مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اور مسجد نبوی میں جب بیچ دربار میں جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے. وہ بچہ چھوٹا سا ہے, کہتا ہے اے محمد سنو, میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا. تو حضور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ بات کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سن لو جی, میں تمہارا دین نہیں قبول کروں گا, کسی بھی حالت میں تمہارے دین کو نہیں مانوں گا. میری ضرورت اپنی جگہ ہے لیکن میں تمہارا دین تسلیم نہیں کروں گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح بچے بات کیا ہے. وہ بچہ اپنی ضرورت رکھتا ہے اور حضور علیہ السلام اپنی رحمت کی چادر اس بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور اسے اپنی ماں کو اڑا دو. جب وہ بچہ نبوت اور رحمت کی چادر لے کر کے مسجد نبوی سے نکل کر کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور نبوت کی چادر جب ماں کو اڑاتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ کس کے پاس سے لائے ہو. تو بچہ کہتا ہے اسی محمد کے پاس سے یہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ وہ جادوگر ہے اور جو اس سے ملتا ہے وہ اس کے دین کا ہو جاتا ہے. وہ ماں کہتی ہے کہ بچہ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے یہ سراسر غلط ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. اگر ایسا ہی ہے اس کی رحمت اتنی عام ہے, اگر ایسا ہی ہے کہ وہ ایک بچے کے کہنے پر اپنی رحمت کی چادر ایک عورت کے لیے بھیج سکتا ہے تو ایسے شخص کا دین ضرور قبول کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی یہ اخلاق کریمانہ ہے کہ مکہ میں جب یہ شور مچا کہ ایک شخص آیا ہے جو اپنے دین کا پرچار کر رہا ہے اور جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. ایک بوڑھی اپنی گٹھری لے کر کے شہر سے باہر نکل جاتی ہے, مکہ سے باہر کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن گٹھری بوجھل ہے, بھاری ہے, وہ اسے لے کر اگلی منزل نہیں طے کر سکتی ہے. ایک شخص پر نظر پڑتی ہے, وہ شخص کہتی ہے کہ بیٹا یہ گٹھری میرے سر پر رکھ دو. جب حضور وہ گٹھری اٹھاتے ہیں تو ذرا وزنی معلوم ہوتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اماں جان اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ جہاں تک جا رہی ہیں میں یہ آپ کا سامان وہاں تک پہنچا دوں. وہ بڑھیا کہتی کہ اس سے اچھی کیا بات ہے. اور پھر راستے میں بات ہوتی ہے, وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹے تم اچھے شخص لگتے ہو, یہاں دیکھو ایک محمد نامی شخص آیا ہے جس کا جادو پورے مکے میں پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس سے دین اس کا قبول کر لیتے ہیں اور اس کے جادو میں آ جاتے ہیں. میں اس کے جادو سے بچنے کے لیے میں مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر رہی ہوں اور میں مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر اس لیے جا رہی ہوں تاکہ میں اس جادوگر کے جادو میں نہ پھنسوں, تاکہ میں اس پر ایمان نہ لاؤں, تاکہ میں اس کے دین کو قبول نہ کروں. حضور علیہ السلام سنتے جاتے ہیں. ہم اور آپ ہوتے اگر ہماری کوئی برائی کر رہا ہوتا اور ہم کسی کا بوجھل کو اپنا بوجھ اپنے سر پر لادے ہوئے ہوتے تو وہی پھینک دیتے کہ یہ لو یہ تمہارا سامان ہو, تم اتنی برائیاں میری کر رہی ہو. لیکن حضور پورے راستے مسکراتے رہے اور اس بوڑھی عورت کی بات سنتے رہے. جب منزل پر پہنچے تو حضور نے وہ گٹھری اتار دی اور گٹھری اتار کر جب واپس ہونے لگے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے شخص تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. جب میں اپنے رشتہ داروں سے ملوں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ اس جادوگر سے بچنے کے لیے میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کا دین مجھے قبول نہ کرنا پڑ جائے, تاکہ میں اس کے جادو میں نہ آ جاؤں, آج میں بھاگ کر آئی ہوں. وہی یہ بھی بتاؤں گا کہ مکے میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میری جو گٹھری ہے وہ میرے سر پر رکھ دو, وہ شخص مجھے منزل تک اپنی گٹھری لے کر کے آیا تھا. بیٹا ذرا جانے سے پہلے اپنا نام تو بتاتا جا تاکہ جب کبھی میں مکہ واپس آؤں تو تجھ سے ملاقات کروں اور اپنے رشتہ داروں میں تیرے نام کا چرچا کروں. یہ مکے میں جہاں ایک طرف یہ وبا پھیلی ہے, ایک طرف یہ جادو عام ہے, وہیں پر ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی یہ صفات ہے. حضور کہتے ہیں اے بوڑھی عورت جس کو تو محمد کہہ رہی ہے میں وہی محمد. تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے پھر مجھے کہیں نہیں جانا ہے, مجھے فوراً کلمہ پڑھا. اس بوڑھی عورت کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو روزانہ آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی. ایک دن جب اس نے نہیں ڈالا تو حضور نے دیکھا کہ آج عادت کے خلاف مجھ پر کوڑا نہیں ڈالا گیا. حضور فکر مند ہو گئے اور پتا چلا کہ وہ عورت بیمار ہے, وہ ضعیفہ بیمار ہے. فوراً حضور اس کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے. یہ ہے انک لعلی خلق عظیم, یہ ہے حضور کے اخلاق کریمانہ, یہ ہے حضور کے وہ بلند اخلاق جن کی ایک جھلکی میں آپ کو سنا رہا ہوں.
میرے عزیزوں، آج ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم اخلاق کی پستی کے کس درجہ نیچے گر چکے ہیں۔ ہم بالکل ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں ہمارا ایک پیر پھسلے گا ہم ایمان سے نکل جائیں گے۔ ہماری اخلاقی پستی اس قدر تنزلی کا شکار ہو چکی ہے کہ ہم بھائی بھائی کی جان کے در پر ہیں۔ ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے سودا لینا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے کہ ہم اپنا پڑوسی مسلمان بھائی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے کہ ہمارا پڑوسی پریشان ہو، بیمار ہو، ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ ہمارے اخلاق کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا بھائی اگر بیماری میں مبتلا ہے، ہمارا بھائی اگر بھوکمری کا شکار ہے اور ہم پر اللہ کی نعمتوں کا انبار ہے، ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اس سے ملنے تک نہیں جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر ملنے گیا تو کہیں پیسوں کا مطالبہ نہ کر دے۔ ہمارے اخلاق کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اینٹ کے جواب میں پتھر لے کر کے گھومتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو تیار ہیں۔ ہاں، تم کس نبی کی امت ہو؟ تم کس نبی کی تعلیمات کی پیروکاری کی بات کرتے ہو؟ نبی کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے جس تعلیم کا تم مشن لے کر چلتے ہو۔ تم کس نبی کی امت ہو؟ تمہارا مشن کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ بنا کر رکھے جاؤ گے۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں امت کیوں بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تمہیں امت محمدی بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج امت محمدیہ اپنا مشن بھول چکی ہے، اپنا ٹارگٹ بھول چکی ہے، جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں خیر امت کے لقب سے اس لیے نوازا گیا ہے، تم خیر امت اس لیے بنا کر بھیجے گئے ہو تاکہ تم لوگوں میں اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ آج ہوتا کیا ہے؟ ہم خود اچھے کام نہیں کرتے، اچھے کاموں کا حکم بھی نہیں کرتے، اور برائی کا کوئی کام اگر کرتا ہے ہم خود پہلے اس میں شریک دار ہوتے ہیں اور اس کے معاون بنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو، قرآن کا ایک اٹل فیصلہ ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ پر مدد مت کرو، زیادتی پر مدد مت کرو، ظلم پر مدد مت کرو۔ گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح عبادت کا ہر جز عبادت ہوا کرتا ہے، اسی طرح گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سنیما ہال کی طرف جا رہا ہے اور اس کو آپ بائک دیتے ہیں کہ وہ فلاں شہر چلا جائے، یا کسی کام کے لیے جا رہا ہے، وہ زناکاری کے لیے جا رہا ہے، منہ کالا کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا کسی اور گناہ کے لیے جا رہا ہے، اور آپ نے اس کی جس طرح بھی مدد کی ہے، گناہ پر مدد بھی گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں اس لیے اتنی وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس دوستی کے نام پر ماں باپ کو بھلا دیا گیا ہے، اس دوستی کے نام پر ماں باپ کے حقوں کو پیچھے رکھ دیا گیا ہے، اس دوستی کے نام پر بچوں کے حقوق کو تلف کر دیا گیا ہے، اس دوستی کے نام پر بیوی کے حقوق کو تلف کر دیا گیا ہے، اس دوستی کے نام پر اولاد کی عزت کو اور اولاد کی تربیت کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ تم کس نبی کی امت ہو؟ کس نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو اس کا اچھا سا نام رکھو؟ آج تم نئے نئے نام ڈھونڈتے ہو، ہیرووں کے نام پر، ہیروئن کے نام پر تم نام رکھنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ بچہ وہ عاشق رسول بن جائے۔ وہ کیسے بن سکتا ہے جب تم دنیا کا اسے عاشق بنانا چاہتے ہو؟ وہ عاشق رسول کیسے بن سکتا ہے؟ عشق رسول ہوتا کیا ہے؟ عشق رسول کی چنگاری کیا ہوتی ہے؟ عاشق رسول ہوتا کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم اس عشق میں ابھی لگے نہیں ہیں۔ عشق محمد کا ایک جام اگر کوئی پی لے گا پھر وہ زندگی بھر اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ ہم یقیناً جان محمد پر قربان ہیں، ہم محمد کے نام لیوا ضرور ہیں، محمد کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، لیکن جب اس کی سنتوں پر کام کرنے کی باری آتی ہے ہم گھوم جاتے ہیں۔ ہاں یہ سنتیں ہیں، اس کو کہہ کر درگزر کر دیا جاتا ہے۔ ہم فرائض پر بہت کم عمل کرتے ہیں تو سنتوں پر کیا خاک عمل کریں گے؟ ہم خوشی کے ماحول میں بھی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم غمی کے ماحول میں بھی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم جب کسی سامان کی خریداری کریں ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ ہم جب کسی لین دین کا معاملہ کریں ہمارا معاملہ
معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور کا فرمان ہونا چاہیے المؤمن اذا وعد وفا، کہ مومن جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے۔ ہم جب کوئی قول و قرار لیں تو ہم سچ بولیں، جو کہ ہمارے پیش نظر حضور کا فرمان ہونا چاہیے المؤمن لا یکذب، کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ہم جب کسی کو دھوکہ دینے آئے تو ہمارے سامنے فرمان رسول ہو کہ المؤمن لا یکذب ولا یغدر، کہ نہ مومن جھوٹ بولتا ہے، نہ مومن جھوٹ بولتا ہے، نہ مومن دھوکہ دیتا ہے۔ یہ تو نشانیاں منافقوں کی بتائی گئی ہے، یہ تو نشانیاں ان کی بتائی گئی ہے جو ظاہراً ایمان رکھتے ہیں، دل میں اللہ کا بغض رکھتے ہیں، رسول اللہ کا بغض رکھتے ہیں۔ ہمارے اعمال یہی بتاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں۔ حدیث میں منافقین کی جو علامتیں بتائی گئی ہے، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ 3 نشانیاں یہی ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، تو وہ گالی بکتا ہے۔ میرے عزیزوں، امت کا یہ ناسور ہے، جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے ان موبائلوں کے ذریعہ، جہاں اس نے سہولت عطا کی ہے وہی اس نے سماج میں ایک ننگاپے کو عام کر دیا ہے۔ جھوٹ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہم اسے گناہ کبیرہ تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ گناہ کبیرہ تو چھوڑیے، ہم اس کو گناہ تک تصور نہیں کرتے۔ اتنے دھڑلے کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اتنے دھڑلے کے ساتھ ہم وعدہ خلافی کرتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا رسول اللہ کا یہی معاشرہ تھا؟ کیا حضور کی تعلیمات یہی تھی؟ کیا ان کے اخلاق کا پیکر میں ہمارے اندر کچھ جھلکیاں بھی ہیں کہ ہم سے کوئی اگر زبان لڑاتا ہے تو ہم اس کا گریبان پکڑنے پر آ جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں معافی نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضور کو وہ پیغام دیا گیا کہ حضور اللہ کی جو 2 صفتیں ہیں اور وہی 2 اپنی صفت، اللہ اپنے نام کسی کو نہیں دیتا، لیکن انہوں نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو اپنے 2 نام دیے۔ ایک تو اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مطلب مشفق بھی ہے، مہربان۔ یہ 2 اللہ کے نام ہیں، اور اسی ناموں کے ساتھ قرآن میں جناب محمد الرسول اللہ کو بھی مخاطب کیا اور فرمایا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ بھی مؤمنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ ہم امت محمدیہ کے قائل ہیں۔ ہم اپنے نام کے آگے محمد اور رحمت لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی نبی کی تعلیمات کو سمجھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی نبی کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کو مناسب سمجھا ہے؟ اپنی کنوینئنٹ کے حساب سے، اپنی ضرورتوں کے حساب سے ہم سنت کھیلتے ہیں، اور جب اپنی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہم آستینیں چڑھا لیتے ہیں، زبانوں کو دراز کر لیتے ہیں، گالم گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ سنت کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ آپ عشق رسول کرتے ہیں، اگر رسول سے سچا پیار کرتے ہیں اور اگر سچے عاشق رسول ہیں تو یہ طے کریں کہ آج سے اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں گے۔ جو گالی دیتا ہے اس کے جواب میں اسے گالی نہیں دیں گے، جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے اس کے جواب میں اسے برا بھلا نہیں کہتے گے۔ آپ کا اگر کوئی برا سوچتا ہے تو آپ اس کے لیے سچا سوچیں گے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو تقریری باتیں ہیں، یہ تو اسٹیجی باتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، نہیں، جب تک یہ دین، یہ اخلاق آپ کی زندگیوں میں، عملوں میں نمودار نہیں ہوگا، آپ کے اعمال میں نظر نہیں آئے گا، تب تک آپ عشق رسول کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تب تک آپ سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، ہم سب جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں اور اس کے نام لیوا ہیں۔ کیا آج ہم جمع ہوئے ہیں اسی لیے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا؟ ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس کو فرشتے اپنے حصار اور گھیر میں لے لیتے ہیں۔ ہم سب فرشتوں کے حصار میں ہیں۔ آؤ اللہ کے سامنے ہم یہ دعا کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر اپنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا وہ مزاج ہونا چاہیے، وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، علماء کرام سے رابطہ رکھیں،
ائمہ کرام سے رابطہ رکھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے وابستہ کریں، انہیں بتائیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں انہیں بتائیں کہ جناب محمد الرسول اللہ جب کھانا کھاتے تھے تو کیا داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، کون سی دعا پڑھی جاتی تھی، دسترخوان اٹھانے کی کیا دعا ہے، دسترخوان بچھانے کی کیا دعا ہے، کھانا کھاتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اگر بھول جائے تو بیچ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن اگر بچے کو اس دینی مزاج پر اور نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھالا جائے گا تو بالیقین ایک وقت وہ آئے گا جب وہ عہد شباب میں ہوگا اور اپنی جوانی کے دور میں ہوگا۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، جوانی کا دور اتنا خطرناک دور ہے، اس میں جو عابد بن گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت تو سنور ہی گئی، لیکن جو شخص جوانی میں بگڑ گیا، جوانی کا جوش الگ ہوتا ہے، جوانی کا خون گرم ہوتا ہے، اس میں گناہ کرنے کے نئے نئے خرافات کرنے کے دماغ میں نئے نئے طریقے آتے رہتے ہیں۔ جس نے اپنی جوانی کو محفوظ کر لیا، جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنی جوانی کو عبادتوں میں لگا لیا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگا لیا، جس نے اپنی جوانی کو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا لیا، جس نے اپنی جوانی کو نبی کے اخلاق کے پیروکاری میں گزارنے والا بنا لیا، خدا پاک کی قسم اس شخص کی جنت کی ضمانت ہے، کیونکہ جو شخص عہد شباب میں اپنے نفس پر قابو رکھ سکتا ہے، جو شخص جوانی کے عہد میں، جو شخص عنفوان شباب میں گناہوں پر کنٹرول کر سکتا ہے، نفس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، وہ غیروں پر نظر نہیں ڈالے گا، وہ غیروں کے گھروں میں نگاہیں نہیں ڈالے گا۔ جب اس نے اپنی جوانی کو محفوظ کر لیا تو وہ شخص جنت کا ذمہ دار ہے، اور جس کی جوانی محفوظ، اس کے بڑھاپے میں اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی، اسے تگودو نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جوانی سے اس کو عادت ہے تہجد میں اٹھنے کی، جوانی سے اس کو عادت ہے نمازوں کے بعد سنت پڑھنے کی، جوانی سے اس کو عادت ہے چہرے پر رسول اللہ کی سنت یعنی داڑھی سجانے کی، کیونکہ عہد شباب میں زیادہ حیا آتی ہے، اپنی جوانی دکھانے کے خاطر وہ داڑھی منڈواتا ہے، لیکن جب عہد شباب میں اس نے داڑھی رکھی ہے تو وہ آخر تک باقی رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک سنت ہے جس کو ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ آج روزانہ صبح جا کر کے آپ دیکھیے، جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں گے کتنے ہی گھروں میں روزانہ مشین لے کر کے اس نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کی سنت کو گندے پانی اور نالیوں میں بہایا جاتا ہے، اور پھر سوچو ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہم کس منہ سے رسول اللہ کا عہد کوثر پر سامنا کر سکیں گے جس دن اس پانی کے سوا کوئی پانی نہ ہوگا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا؟ کہ ہم رسول اللہ سے آنکھیں ملا سکیں گے؟ کہ رسول اللہ نے اگر منع کر دیا کہ وہ ہمیں آب کوثر نہیں پلائیں گے تو پھر بتاؤ تمہیں پانی کون عطا کرے گا؟ پھر بتاؤ تمہیں کون وہ جام پلائے گا؟ اس سے پہلے کہ رسول اللہ تم سے مکر جائیں اور وہ تمہارے امتی ہونے کا انکار کر دے، تم اپنی زندگیوں میں وہ سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ کہ جس سے تم رسول اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں کو ملا کر کے کہہ سکو کہ جناب محمد الرسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ یہ قربانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ جب یہ باری ہوئی کہ لاؤ بھائی لوگ جمع ہو جائیں جہاد کے لیے اور تیاری کے لیے نکلنا ہے، تو ایک عورت اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر آتی ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیتی ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا کروں گا، اس کو کیسے جنگ میں لے جاؤں؟ اس عورت کا جواب سنیے، اس عورت کا جواب سنیے۔ اور آج کی مائیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ اس ماں کا کلیجہ دیکھیے اور اس ماں کی زبانی نکلنے والے الفاظ کو سنیے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ اے اللہ کے حبیب، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، نہ یہ آپ کو پانی پلا سکتا ہے، نہ یہ آپ کے لیے تیر چلا سکتا ہے، ابھی تو یہ ننھا سا 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن اللہ کے رسول اس بچے کو آپ جنگ میں ضرور لے جائیے گا، اور جب کوئی دشمن کا تیر آپ کے چہرے کی طرف آئے اس بچے کو آگے کر دیجئے گا، جب کسی صحابی پر کوئی تیر چلائے دشمن اس بچے کو آگے کر دیجئے گا، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہو اور وہ مجھ سے پوچھے کہ عورت تو کیا لے کر
کر کے آئی ہے تو میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں اپنے بچے کے چیتھڑے تیرے حبیب کے عشق میں لے کر کے آئی. کیا ہمارا یہ مزاج ہے؟ ہم سنت کے نام پر، دین کے نام پر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. اگر استاد نے ایک جھڑی زیادہ مار دی اپنا پورا خاندان لے کر مدرسے پر اسٹرائک کرنے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. ہم نے تعلیمات نبوی کو مذاق سمجھ لیا ہے. ہم نے علماء کرام کو کرائے کا ٹٹو سمجھ لیا ہے کہ جب جیسے چاہے استعمال کریں. میرے عزیزوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. علماء کرام اگر اپنی غیرت پر آ گئے تو پھر آپ کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اس لیے مصالحت سے جب تک کام چلتا ہے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش نہ کرو، ان کے اوقات کو غنیمت جانو، ان سے علم سیکھو، ان سے نبی کی سنت سیکھو، ان سے نماز کا طریقہ سیکھو. اور میرے عزیزوں یاد رکھو، جو تم ظاہراً کرتے ہو مفتیان کرام اسی پر فتویٰ دیتے ہیں. بلا وجہ کی تم تعویلاتیں مت کرو. جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق دے دی میرے مفتی صاحب، طلاق دے دی، یہ جملہ معترضہ میں کہہ رہا ہوں، میرے بیان سے باہر میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غصے میں نے طلاق دے دی. آپ نے جو لفظ استعمال کیا، خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا ہے. مفتیان اعظام، آپ جب استفتاء لکھیں گے آپ کو جواب میں یہی کہا جائے گا آپ نے غصے میں طلاق دی ہے، خوشی میں طلاق دی، جیسے بھی دی طلاق واقع ہو جائے. آپ کا ایک ایک عمل آپ کو بتائے گا کہ آپ اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، رسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں. آپ کی ایک ایک حرکت یہ بتائے گی کہ آپ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے حبیب کے منکر ہیں، اس کے صحابہ کے منکر ہیں، شہداء اسلام کے منکر ہیں. یہ تمہارا عمل گواہی دے گا. پھر تم چاہو جتنی تعویلیں کر لو، پھر تم چاہو جتنی خرافاتیں بک لو، تم علماء کرام کو ان کے صحیح فتوے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکو گے، کیونکہ یہ علماء اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن دین حنیف پر ایک آش آنے نہیں دیں گے. تم وقت کے کتنے ہی غیور کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہو، لیکن ایک معمولی سے معمولی عالم کوئی معمولی نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب یہ کہ گمنام شخص کو بھی اگر آپ چاہو کہ اس کے دین حنیف سے اسے ہٹا دو تو خدا پاک کی قسم تمہارے پیسوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو تم اپنا فتویٰ لکھوا لو یا اس کو دین حنیف سے بغاوت کرنے پر مجبور کرو. میرے عزیزوں، اپنے گھروں کے ماحول پر دھیان دیجئے، اپنے بچوں کے صبح و شام پر دھیان دیجئے. ان کا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، ان کا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے. علماء تو عاشق رسول ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. یہ وراثت ان کو ورثے میں ملی ہے، وہ اسی کی پاسداری کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ بھی علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں، ائمہ کی قدر کریں، مؤذنین کی قدر کریں. یہی تو سچے عاشق رسول ہونے کی نشانی ہے. حضور کے اخلاق یہی تو ہے، انہی کی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں جب آپ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں سراپا مجسمہ بنا لیں گے کہ دور سے ایک شخص دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں سچا عاشق رسول آ رہا ہے. عشق رسول کے دعوے بڑے بڑے. جگر مراد آبادی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. بہت شرابی تھا، بہت بڑا شاعر. اس کو رئیس المتغزلین کے ایوارڈ سے نوازا گیا کہ غزل کہنے والوں کا وہ بادشاہ تھا. اتنا بڑا شاعر تھا. اور ایک مرتبہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا، کیونکہ وہ اس وقت کا بہت بڑا شاعر تھا اور شرابی بھی تھا، کھلے عام شراب پیتا. تو کمیٹی میں یہ طے ہوا کہ بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے، بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے، کیونکہ وہ شراب پیتا ہے اور نعتیہ مشاعرے میں نعت کیسے کہے گا، عوام گرم ہو جائے گی. پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، ان کو بلایا جائے. چنانچہ تاریخ طے ہو گئی اور ان کا نام آویزاں کر دیا گیا کہ نعتیہ مشاعرے میں جگر مراد آبادی بھی تشریف لائیں گے. اب اجمیر کے ہر دیوار پر اس کے خلاف پوسٹر لگائے گے کہ ہم ایسے شرابی کو نعت رسول پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے، ہم ایسے شرابی کو اسٹیج پر نعت رسول کے آنے کی اجازت نہیں دیتے. ماحول بہت گرم تھا. چنانچہ انتظامیہ نے
جگر مراد آبادی سے یہ درخواست کی کہ آپ مشاعرہ سے 2-3 دن پہلے آ جائیں۔ چنانچہ جگر مراد آبادی 3 دن پہلے تشریف لے گئے اور آپ نے پورے علاقے کا جائزہ لیا، اور پھر وہ تاریخ بھی آئی اور وہ مشاعرے کا وقت بھی آیا، تو آپ کو چھپا کر کے ایک اسٹیج کے کونے پر بٹھا دیا، اور جب بالکل مشاعرہ شباب پر تھا اور لوگ خوب مست ہو رہے تھے، نعت رسول میں گنگنا رہے تھے اور لوگ نعرہ بلند کر رہے تھے، اسی دوران ناظم مشاعرہ نے آواز دی کہ اب آتے ہیں رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی۔ عوام تو پہلے سے گرم تھی کہ ایک شرابی کو ہم نعت رسول پڑھنے نہیں دیں گے، فوراً ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور مجمع سے شور اٹھا کہ نہیں، بالکل جگر مراد آبادی کو نعت رسول پڑھنے نہیں دی جائے گی، جگر مراد آبادی کو نعت نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ اور اسی شور میں جگر مراد آبادی مائک کے قریب ہوتے اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میری بات سن لیجیے، اور انہوں نے جو پہلا مصرع پڑھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں رند ہوں، یعنی میں شرابی ہوں اور نعت محمد کا وظیفہ لے کر آیا، ان کا یہ ایک مصرع پڑھنا کہ سارے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، اور اس نعت کو لکھنے کے لیے جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ غزل ہو جاتی تھی، اور ہفتوں جبکہ وہ اس وقت کے بڑے شاعر تھے، ہفتوں جب بھی لکھنے بیٹھتے تھے وہ غزل ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن عشق رسول کا ایسا جذبہ ان کے اندر عمدہ کہ ایک مصرع بنا، پھر اس کے بعد پوری نعت بن گئی۔ اس نعت کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس نعت کا ایک ایک شعر عشق نبی میں بھرا ہوا ہے، اور پھر مجمع پر ایسا سکتہ طاری ہوا ہے، اور وہی نعت اس جگر مراد آبادی کے شراب سے توبے کی عادت بنی، اور پھر وہی جگر مراد آبادی تھا کہ جو شرابی تھا، کبابی تھا، وہی وقت کا تہجد گزار بن گیا۔ میرے عزیزوں، عشق رسول کی یہ تڑپ ہوتی ہے جب ہم اپنے دلوں میں عشق رسول کی وہ چنگاری لے کر کے اس امید کے ساتھ فروزہ کریں گے اور جلائیں گے، تو یقیناً اللہ ہماری ہر قدم پر نصرت کرے گا، ہماری ہر قدم پر مدد کرے گا۔ میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو قرآن کے سانچے میں ڈھالو، اپنی اولاد کو تعلیمات کے سانچے میں ڈھالو، اپنی اولاد سے بغاوت نہ کرو۔ اس طرح اولاد کے پر ماں باپ کا حق ہے، اسی طرح ماں باپ پر بھی اولاد کا حق ہے۔ اولاد کا ماں باپ سے سمجھوتا، ماں باپ کا اولاد سے سمجھوتا بہت ضروری ہے۔ اپنی اولادوں کی تربیت پر خصوصی دھیان رکھیے، ان کو قرآن کی تعلیمات سکھائیے، ان کو جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ بتلائیے کہ جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق یہ تھے، ان کے اخلاق کریمانہ یہ تھے، ان کے اوصاف حمیدہ یہ تھے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات لے کر کے بچوں میں، عورتوں میں روزانہ 2 منٹ 3 منٹ لے کر کے بچوں کو بیٹھیے اور ان کو بتائیے کہ جناب محمد رسول اللہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں، اور ان کے اخلاق کریمانہ یہ ہیں۔ آئیے ہم سب اللہ کے سامنے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد سے اسی مجمع سے اٹھ کر کے کوشش کریں گے کہ نبی کے اخلاق کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں میں اتاریں گے اور اپنی زندگی کو نبی کی سنت پر ڈھالیں گے، اور اپنی اولاد کی ہم قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں ان کی تربیت کریں گے، اور اولاد کے حق کو ماں باپ پہچانیں، اور جو ماں باپ بیٹھے ہیں وہ اولاد کے حق کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں سنتوں کو اتار دے اور سنتوں پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔